جب قائد اعظم سے رسیدیں مانگی گئیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بابائے قوم حضرت قائد اعظم سے بھی رسیدیں مانگی گئی تھیں؟ اور کیا آپ کو علم ہے جب ایک طالب علم نے حضرت قائد اعظم سے رسیدیں مانگی تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ یہ 1942 کی بات ہے۔ بابائے قوم کو پاکستان کی جدوجہد کے لیے فنڈز درکار تھے۔ بابائے قوم نے اپنی قوم سے اپیل کر دی اور قوم نے اپنے قائد کی کال پر دیدہ و دل فرش راہ کر دیے۔ بڑے بوڑھے اور جوان تو رہے ایک طرف، بچے اور حتیٰ کہ یتیم خانوں کے بچے بھی نقطۂ جہاں ہتھیلی پر رکھے میدان میں آ گئے۔ احمد نگر کے امریکن سیشن ہائی اسکول کے طلبہ نے بابائے قوم کی خدمت میں 41 روپے روانہ کیے۔ انہیں منی آرڈر کی رسید تو مل گئی کہ محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کی جگہ یہ منی آرڈر وصول کر لیا ہے، لیکن انہیں مسلم لیگ کی طرف سے کوئی رسید نہ ملی۔ چند دن انتظار کے بعد اب دو بچے وحید علی اور حمید علی قائد اعظم کو ایک خط لکھتے ہیں۔ دل تھام لیجئے، اور بچوں کی معصوم گلابی اردو میں لکھا یہ خط پڑھیے۔ مسلم لیگ زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد، بخدمت شریف آل جناب محمد علی جناح کو از طرف سید وحید علی کے آداب عرض گزارش یہ ہے کہ ہم مسلم طلبہ امریکن سیشن ہائی اسکول کے لڑکوں نے آپ کی خدمت میں مسلم لیگ الیکشن فنڈز کی مدد کے لیے 41 روپے روانہ کیے تھے، اور جس میں ہم نے التماس کیے تھے کہ پیسے ملتے ہی ہمارے پتے پر دفتر مسلم لیگ کی رسید روانہ کر دی جائے، لیکن ابھی تک دفتر مسلم لیگ سے ہمیں کوئی رسید نہیں ملی۔ حالانکہ ہمیں منی آرڈر کا فارم واپس مل گیا ہے اور اس پر یہ دستخط ہے، فار ایم اے جناح، اور اس کے نیچے ایف جناح۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو یہ منی آرڈر ملی یا نہیں، کیونکہ ہم نے خط روزنامہ اقبال کے ایڈیٹر کو بھی لکھے تھے کہ اس کو اخبار میں شائع کر دیں، لیکن نہ وہ اب تک شائع ہوئے، نہ مسلم لیگ کے دفتر سے رسید آئی۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ ہمیں جلد از جلد معلوم کریں، اور اگر آپ کو چندہ مل گیا ہوگا تو اس کی رسید ہمارے پتے پر اور اقبال میں اس کا مضمون ضرور بضرور شائع کرنے کے لیے ایڈیٹر کو لکھیں۔ راکم سید وحید علی، حمید علی۔ ذرا غور فرمائیے، ایک بچہ جسے معلوم ہے کہ اس کا منی آرڈر محترمہ فاطمہ جناح کو مل چکا ہے، وہ صرف اس بات پر خفا ہے کہ مسلم لیگ دفتر نے اسے رسید کیوں نہیں بھیجی۔ وہ کہتا ہے ہمیں رسیدیں نہیں ملی۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ ہمیں جلد از جلد معلوم کر کے بتائیں۔ لیکن کوئی اس بچے سے یہ نہیں کہتا حد ادب، تمہیں احساس ہے تم کس سے مخاطب ہو؟ کوئی اسے ڈانٹتا نہیں ہے کہ بے شرم تم حضرت قائد اعظم سے 41 روپے کی رسید مانگ رہے ہو، بلکہ بابائے قوم حکم دیتے ہیں کہ منی آرڈر کا ریکارڈ دیکھا جائے اور فی الفور رسید روانہ کی جائے۔ قائد اعظم سے 41 روپے کا حساب مانگا جاتا ہے اور مانگنے والے کو حساب دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے قیام کی جدوجہد کی کہانی ہے، اور اب قائد اعظم کے پاکستان کا یاروں نے وہ حشر کر دیا ہے کہ اربوں کی کرپشن کے الزامات ہیں، اور حساب مانگا جائے تو اہل دربار پر رغبت طاری ہو جاتی ہے کہ دیکھو سوال نہ پوچھو۔ اس سے جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جس نسل نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان بنایا تھا، اس نے قربانیوں کی تاریخ رقم کی تھی۔ ان قربانیوں اور اس جذبے کی ایک جھلک بچوں کے ان خطوط میں ملتی ہے جو اس دور میں قائد اعظم کو لکھے گئے تھے۔ یہ خط بتاتے ہیں کہ ریاست پاکستان، جسے آج کرپشن، منی لانڈرنگ اور آف شور کمپنیوں کے ذریعے نوچا اور لوٹا جا رہا ہے، یوں ہی وجود میں نہیں آ گئی۔ کتنی ہی معصوم خواہشات اینٹ گارے کی صورت کام آئیں، تب یہ ملک بنا۔ جماعت دوم کے طالب علم جاوید احمد خان نے 14 اپریل کو بابائے قوم کو خط لکھا۔ دل تھام کے پڑھیے کہ ان 2 سطروں میں مقدس جذبوں کے ساون چھپے ہیں۔ قائد اعظم کی خدمت میں عرض ہے کہ میں نے اپنے جمع کیے ہوئے سب پیسے جو مجھے میری امی جی دیا کرتی ہیں آپ کو بھیج دیے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ ہم کو آزادی لے کر دیں گے۔ بہاول نگر سے 5ویں جماعت کے طالب علم احمد یار خان نے 7 اپریل کو لکھا۔ بخدمت جناب محمد علی جناح، زندہ باد قائد اعظم تا ابد زندہ باد۔ 5 روپیہ جو مجھ کو میرے والدین نے امتحان میں کامیاب ہونے پر دیے، خدمت اقدس میں پیش کر رہا ہوں۔ بانکی پور کے مسلم ایچ ای اسکول کے جماعت نہم کے طالب علم نے لکھا، محترم قائد، آپ کی تابعداری میرا فرض ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر مہینے 7 دن تک بغیر ناشتے کے جایا کروں گا، اور اس سے جو پیسے بچیں گے آپ کو بھیجوں گا۔ نئی دہلی سے 6 سالہ تسنیم اعجاز نے لکھا، میرے پاس عیدی کے اور امتحان کے انعام میں جو ملا تھا 100 روپیہ جمع تھے، ان کو جناب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو مسلم لیگ کے چندے میں جمع فرما لیں۔ ریواڑی کے 4تھی جماعت کے فضل الرحمان نے پورے 1 ماہ اپنا جیب خرچ جمع کیا اور وہ صرف 3 پیسے بن سکا۔ 16 اگست کو غریب باپ کے اس معصوم بیٹے نے وہ 3 پیسے قائد اعظم کی خدمت میں پیش کر دیے اور خط میں لکھ دیا کہ ہیں تو 3 پیسے مگر پورے 1 مہینے کا جیب خرچ ہے۔ اور ذرا یہ خط پڑھیے جو صوبہ مدارس کے شہر ٹرپا کے یتیم خانے اسلامیہ کے طلبہ نے قائد کو لکھا۔
ہمارے اچھے قائد اعظم، آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں سے چندے کی درخواست کی ہے، یہ ہم کو اخباروں کے ذریعے معلوم ہوا، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم یتیم ہیں اور ہمارا کھانے پینے اور کپڑے وغیرہ کا انتظام یتیم خانے سے ہوتا ہے۔ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں جو ہم کو روز پیسے دیں، پھر بھی ہم نے طے کر لیا ہے کہ آپ کی خدمت میں ضرور کچھ بھیجیں گے، اس لیے ہم نے آپ کو ڈھیلا پیسہ جو کچھ بھی جہاں کہیں سے ملا اس کو جوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 3 روپیہ 2 آنے کی رقم جمع ہوئی۔ اب اس کو آپ کی خدمت میں روانہ کر رہے ہیں، آپ اس کو قبول کیجیے، ضرور قبول کیجیے، اور ہم آپ سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندہ رکھا اور ہم خوب پڑھ کر جوان ہوئے تو مسلم لیگ کی بڑی زور سے خدمت کریں گے، اور جب ہم کمانے لگیں گے تو ہم بہت سے روپے چندے میں دیں گے۔ وسلام، ہم ہیں آپ کے دعا گو۔ یتیم خانہ کرپا کے یتیموں کے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر قربانیاں دے کر یہ پاکستان بنا تھا، افسوس آج اسے اہل ہوس نے اپنی چراگاہ بنا لیا۔ سوچئے جو بچہ قائد اعظم سے 41 روپوں کی رسید مانگ سکتا تھا، کہیں جنت میں ہماری بابائے قوم کے پاس جا کر پھر سراپا سوال نہ بن جائے کہ جناب پیارے قائد اعظم، ہم نے تو یہ ملک بنانے کے لیے ناشتے چھوڑ دیے اور ناشتے کے پیسے آپ کے قدموں میں رکھ دیے تھے، ہم تو کھلونوں سے نہ کھیل سکے اور کھلونوں کے پیسے بھی آپ کو دے دیے کہ آپ ہمارا پاکستان بنائیں گے، ہم تو یتیم تھے مگر آپ کی پکار پر لبیک کہتے تھے، کھچے چلے آتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا پیارے قائد اعظم صاحب، پورے یتیم خانے نے 3 روپے 2 آنے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے تھے۔ اچھے قائد اعظم، آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے 41 روپے کا حساب مانگا تھا اور آپ نے مجھے حساب دیا تھا، لیکن پیارے قائد، آپ نے اپنے بعد ملک کن لوگوں کو سونپ دیا؟ یہ کیسے حکمران ہیں؟ کوئی ان سے رسید مانگے تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔